بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم خواہران گرامی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ فقہ الاحوال سلسلے درس نمبر 11، باب طہارت، صفحہ نمبر 7 اور سطر نمبر 8 جو ہے آپ لوگوں کی حضور میں پیش کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہ آج کی یہ بات جو ہے طہارت کبریٰ کے بارے میں ہے، غسل کے بارے میں ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اس کے طریقے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے محترم عزیزان گرامی، خواہران گرامی، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وضو اور غسل ان دونوں کا صحیح ہونا بہت سے عبادتوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ دونوں غلط ہو، وضو غلط کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو قرآن کو ہاتھ لگائیں گناہ جاتا ہے، طواف صحیح ہو وہ باطل ہو جاتی ہے، غسل باطل ہو تو ایسے ہی بہت سے گناہیں جو ہے ہمیں الٹا آ سکتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں صحیح طریقے سے جاننا چاہیے۔ اور باقی شرعی احکام بیان کرنے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز پہلے بیان کیا تھا، رسول اللہ کے حدیث کہ لا حیا فی الدین، دین میں حیا نہیں ہے۔ یہاں اسی سے مراد علماء نے یہی تشریح کیا ہے، دین سمجھنے میں، دین جاننے میں، دین کے احکامات جاننے میں ہم جو ہے غیر ضروری شرم کا شکار نہ ہو جائیں، اور پھر ہم دین سے جاہل رہیں اور دین کے احکامات سے نابلد رہیں، اور پھر اس عمل کو ہم باطل طریقے سے کرتے رہیں، پھر ہمارے عمل باطل ہو جائیں۔ لہٰذا دین کے احکامات جاننا ضروری ہے۔ البتہ جو ہے ایک علم طب، ڈاکٹری علوم، اور ایک یہ شریعت کے احکامات میں سے کچھ موضوعات بہت حساس ہیں ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل، پڑھانے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور سننے والے کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ مخصوص احکامات رکھتے ہیں۔ بولتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی یقیناً انسان احساسات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے شرم حیا، اس میں شرم حیا کا پہلو زیادہ موجود ہوتا ہے، لیکن دین ہے، دین کو سمجھنا ہے۔ یہ موضوعات ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، رسول نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا، اور ہمیں ان احکامات کو جاننے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں جانے بغیر احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے دین کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے خواہران گرامی، کہ دین پر عمل کرنا بھی آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور صحیح طریقے سے عمل کرنا بھی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور غلط طریقے سے عمل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے تکلیف اور زحمت کے۔ اس لیے دین کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ کے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو شاہد علیہ رحم فرماتے ہیں غسل کے اندر، طہارت کبریٰ کے اندر کل 4 واجبات ہیں۔ 4 واجبات ہیں، 8 سنتیں ہیں۔ بس ان کو ہم نے پورا کر کے انجام دے دیا تو سمجھا آپ کا غسل بالکل صحیح ہو گیا، آپ نے صحیح شرعی غسل کیا ہے۔ تو شاہد فرماتے ہیں سب سے پہلا واجب جو غسل میں ہے وہ فی الکبریٰ، طہارت کبریٰ میں، یعنی غسل میں، کبریٰ سے مراد بڑی طہارت، یعنی غسل میں وجبت النیت، سب سے پہلا واجب نیت ہے۔ جیسے کہ وضو میں بھی سب سے پہلا واجب نیت تھا، تو نیت کیا چیز ہے؟ وہی نیت یہ ہے ان تقول، یہ کہ آپ کہیں فی قلبک، اپنے دل میں۔ ہر نیت حقیقت میں دل میں ہی ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، زبان پہ جاری کرنا بہتر پہلو۔ نیت جو ہے پہلا واجب نیت ہے کہ آپ دل میں کہیں، کیا کہیں؟ یہ الفاظ آپ دل میں کہیں، ان الفاظ کا اپنی زبان میں معنی مفہوم دل میں آپ نے سوچ لیا تو سمجھو آپ نے غسل کر لیا۔ اب اس کو زبان پر کسی بھی زبان میں جاری کرنا یہ بہتر صورت ہے۔ تو شاید غسل کے الفاظ یوں بیان فرماتے ہیں، جب آپ تو اغتسل لرفع حدث الجنابۃ واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ اغتسل یعنی میں غسل کرتا ہوں، لرفع حدث الجنابۃ، رفع دور کرنے کے لیے، حدث حکمی ناپاک، کیونکہ یہاں کوئی چیز آپ کے جسم پر لگا ہوا نہیں ہے، اللہ نے دھونے کو کہا تو دھونا ہے۔ اللہ نے کہا جب تو آپ اپنی دھوئیں گے اپنے جسم کو، آپ غسل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں حکمی ناپاکی۔ حدث یعنی حکم کیا دھو لو تو ہم دھو لیتے ہیں۔ تو حدث کو دور کرنے کے، حدث وہ حالت ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ نماز اور دوسری بہت سی عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں، جیسے طواف، سعی، قرآن کو ہاتھ لگانا وغیرہ۔
قرآن پڑھنا بھی غسل کی حالت میں۔ تو اغتسل میں غسل کرتا ہوں لرفع حدث الجنابتی، دور کرنے کے لیے جنابت کے حدث کو، واستباحۃ صلاۃ اور نماز کو جائز بنانے کے لیے، لوجوبہ واجب ہونے کے بنا پر۔ اور یہ غسل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربۃ اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو یہ غسل کی ایک قسم ہے جس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ یہ غسل مرد عورت دونوں پر واجب ہے۔ ہاں جی، یہ غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس کی ابھی آگے تفصیلات آئے گا، غسل جنابت کب واجب ہوتی ہے، ہاں جی، کون کے غسل کو غسل ہے، کون سی اسباب انسان میں پیدا ہو جائیں تو غسل جنابت کیا جاتا ہے جنابت کے نام سے، وہ ساری چیزیں ابھی آ رہے ہیں، اس وقت ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ایک تو یہ نیت جو ہے آپ نے دل میں سوچنا ہے، اگر زبان پر بھی جاری کریں سمجھیں وَإِن جَرَتْ، اگر آپ جاری کریں انہیں الفاظ کو علی لسان کا، زبان پر بھی، مع القلب، دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ، الصواب، تو یہ بہت بہتر صورت ہے۔ سواد کے ساتھ آ جائیں تو بہتر کے معنی میں، 3 نقطہ والا سا کے ساتھ آ جائیں تو وہ اجر اور ثواب کے معنی میں ہے۔ تو یہ سواد کے معنی بہتر والی پہلو ہے۔ تو اصل چیز نیت کا یہ کہ آپ اسی معنی مفہوم کو اغتسل لرفع حدث جنابت واستباحۃ صلاۃ اللہ کے معنی مفہوم کو اپنی زبان میں دل میں سوچیں، یا آپ کو ان الفاظ کا معنی آ رہا ہے تو پھر آپ ان الفاظ کو اپنے دل میں سوچیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ واجب ہے، پھر زبان پر جاری کرنا بہتر صورت ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ پہلا واجب ہو گیا نیت کرنا۔ یہ نیت آپ نے چہرہ دھونے سے پہلے پڑھنا یا سر دھونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ سر دھونا شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے یہ نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وغسل جمیع بدن کا، پھر آپ نے دھونا ہے اپنے پورے دوسرا واجب پورے جسم کو دھونا، غسل دھونا جمیع تمام بدن جسم کا تیرے، اور دھونا تمہارے پورے جسم کا، غسل جمیع بدن کا، آپ کے پورے جسم کو دھونا، بالاستیاب، پانی پہنچاتے ہوئے، تحت کل اشارت، ہر بال کے نیچے، ہر بال کی جڑوں تک پانی پہنچاتے ہوئے پورے جسم کو آپ نے دھونا ہے ایک مرتبہ پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے۔ اب پورے جسم کو جب آپ دھوئیں گے تو کیسے دھوئیں گے؟ اب اس کے لیے آگے آیا تیسرا واجب ترتیب ہے۔ تو آپ نے دھونا ہے جسم کو، لیکن اس ترتیب سے دھونا ہے، اندھادھند نہیں دھونا ہے، ہاں جی، ترتیب سے دھونا، وہ تیسرا واجب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ تیسرا واجب ترتیب جو ہے وہ ان تصب، ترتیب یہ کہ آپ بہائیں، ماء، پانی کو ڈالیں، پانی کو سب سے پہلے اعلیٰ راس سے سر پہ ڈالیں، سر کو صحیح طریقے سے پانی پہنچائیں، اس میں صحیح مال کے پانی سر کے جڑوں تک، بال کی جڑوں تک، گردن سے اوپر کا حصہ جو پورے سر کو دھو لیں، پانی ایک دفعہ پہنچا کے دھونا سر کو واجب ہے۔ سب سے پہلے پانی سر پہ ڈالیں، سر آپ نے فرض کرو ایک دفعہ پورا دھو لیا پانی پہنچا کے صحیح مال کے، پھر اس کے بعد ترتیب کیا، ثم علی الجانب الایمن، پھر دائیں جانب کو کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک، اگلے اور پچھلے جب نسخہ، پورا آپ نے پانی پہنچا کے ایک دفعہ مال کے دھو لیا، دائیں جانب کو کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک، تو یہ دائیں کو پہلے دھوئیں گے۔ ثم علی الجانب الیسر، پھر آپ پانی ڈالیں گے بائیں جانب پہ، خیر اللہ یسران اللہ دینا خیر اللہ، ہاں جی، ثم پھر علی الجانب الیسر، پھر بائیں جانب آپ پانی ڈالیں اور اس پہ وہ بھی کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک، اور آگے اگلے پچھلے دونوں حصہ، جب اس کا رول پر اس کا، ہاں، اس کو پانی پہنچا دیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا غسل۔ سب سے پہلے آپ نے سر دھویا، پورا پانی پہنچا کے ایک دفعہ، پھر دائیں جانب کاندھے لے کے پاؤں کے سروں تک، ہاں، اگلا پچھلا دونوں حصہ، اور آپ نے جسم کو دائیں جانب پورا کا پورا دھو لیا پانی صحیح پہنچا کے، پھر ثم علی الجانب الیسر، پھر بائیں جانب کو پورا پانی پہنچا کے، ہاں جی، کاندھے سے لے کر بائیں پاؤں کے سروں تک، اگلا پچھلا دونوں حصہ، پیٹھ کی جانب آگے جانب پانی پہنچا کے دھو لیا، تو یہ آپ کا غسل کا واجب حصہ ادا ہو گیا۔ ہاں، یہ ترتیب ہو گئی، اس ترتیب سے دھونا واجب ہے، ہاں جی، اس ترتیب سے دھونا واجب ہے۔ اور والموالات، پھر آخری واجب جو ہے موالات ہے۔
موالات یعنی یک کے بعد دیگر ان اعمال کو بجا لانا، پہلے نیت، پھر سر کو دھونا، پھر دائیں جانب کو دھونا، پھر بائیں جانب کو دھونا، اور ان کاموں کے بیچ میں کوئی فالتو کام نہیں کرنا، یعنی سر دھو کر آپ ایک کپڑا جو ہے دھو لیں، ہاں پھر اس کے بعد آپ نے پھر جسم کو دھو لیں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، فالتو کوئی کام نہیں کرنا ہے غسل کے دوران، بل غسل کے عمل کو یہ کہ بعد دیگر آپ نے انجام دینا ہے، تو اس کو موالات بولتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو مولا نہیں ہے کہ جیسے وضو میں بھی آپ نے بول لیا موالات یعنی وضو کے یہ کہ بعد دیگر پے در پہ غسل کے عملیات کو انجام دینا، اور بیچ میں آپ نے کوئی فالتو کام جو غسل کے عمل سے ہٹ کر ہے اس کو انجام نہیں دینا۔ ہاں کبھی مجبوری سے کوئی چھوٹا کام ہو جائے تو وہ مثلا جیسے صابن کے در رکھ دیا، ٹونٹی مثلا بند کر دیا، کھول دیا، ایسا کوئی چھوٹا مسئلہ تو پیش آئے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی بالٹی تھا اس کو آگے ہٹانا پڑا، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں، لیکن دیکھیے کوئی فالتو جیسے کپڑا جوڑا دھو لیا آپ نے، اس قسم کے کام کرنا غسل کے دوران جائز نہیں۔ تو یہ غسل کے جو ہے ایک مجموعی واجب احکام اس میں بتایا ہے۔ ویسے پورا ترتیب جو ہے غسل کا یہ ہے، پہلے آپ نے جسم کو پاک کرنا ہے، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگا ہوا ہو اس کا آپ نے پہلے پاک کرنا ہے اور استنجا کرنا ہے۔ استنجا سے آپ فارغ ہوگا، جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاکی لگا ہوا اس کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے باقی جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے فارغ ہاتھوں کو کلائیوں سے نیچے تک 3 دفعہ یا 2 دفعہ دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا 3 دفعہ یا 2 دفعہ، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی 2 دفعہ یا 3 دفعہ، یہ بھی سنت ہے۔ یہ 3 کام جو ہے آپ نے کرنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنا ہے۔ ہاں جی، غسل کی نیت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ بسم اللہ کا پڑھنا بھی سنت ہے، ابھی سنتوں میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے غسل کی نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے سر کو دھونا ہے، سر پورا 1 دفعہ دھونا واجب ہے۔ پھر دائیں طرف پورا کاندھے سے لے کر نیچے تک 1 دفعہ دھونا، پھر بائیں طرف جو ہے کاندھے سے لے کر نیچے تک پاؤں تک 1 دفعہ دھونا واجب ہے۔ تو یہ ایک دفعہ آپ نے سر دائیں بائیں دھونے آپ کا غسل واجب ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور اگر آگے آئے گا سنتوں میں کہ اگر آپ نے 3 دفعہ دھو لیا تو وہ سنت ہے۔ ہاں جی، 3 دفعہ دھونا سر کو، 3 دفعہ، پھر دائیں طرف کو 3 دفعہ، پھر بائیں طرف کو 3 دفعہ پانی پورا پہنچا کے دھونا، یہ سنت ہے، باعث ثواب اور اجر ہے۔ لیکن کبھی پانی کم ہے یا بہت سردی ہے، پانی 3-4 دفعہ لگائیں تو انسان بیمار ہو سکتا ہے، تو ایسے موقعوں پر آپ ایک دفعہ سے بھی آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک دفعہ آپ نے دھو لیا، آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ غسل کا طریقہ جسے غسل ترتیبی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غسل کا ایک اور طریقہ ہے جس کو غسل التماسی بولتے ہیں۔ التماس یعنی ڈبکی لگانا۔ غسل التماسی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے پہلے استنجا کر لیا، جسم پہ جو بھی ناپاکی ہے اس کو پہلے پاک کریں گے، پھر ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں گے، پھر منہ میں ناک میں پانی ڈالیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد چلو جیسے گھر میں کوئی تالاب ہے تو اس میں یا کوئی دریا کے ساتھ کنارے ہے، تالاب ہے، اس میں اس نے ڈبکی لگایا، ہاں جی، نیت پڑھ کر ڈبکی لگایا، تو اس صورت میں جو پورا جسم پانی میں ڈوب گیا، تو پھر اس کے بعد میں پھر باہر آ کر جسم کو مالا، تو اس طرح بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ 1 دفعہ ڈبکی لگائے، پورا جسم پانی کے اندر ڈوب جائیں تو اس کا غسل اس طریقے سے بھی واجب ادا ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے غسل کو غسل التماسی بولتے ہیں۔ ساتھ فرماتے ہیں وہی نغامہ فلم آئے، اگر آپ نے ڈبکی لگایا پانی، یہ غسل کی دوسری قسم ہے، پانی میں مستوعباً گھیرتے ہوئے یعنی پانی پہنچاتے ہوئے تحت کل اشارتن، ہر بال کی جڑوں تک اور پورے جسم کو، تو سقط ترتیب ہے، تو ترتیب آپ سے ساخت ہو جائے گا کیونکہ آپ نے سارے جسم کو ایک ساتھ دھو لیا، لیکن وہ حصلت الموالا، لیکن پے در پہ کرنے والے کام آپ کو حاصل ہو گیا بلا کلفت، بدون کسی زحمت کے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ترقوی اس کو غسل التماسی کہتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت لوگوں نے گاؤں میں سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے، اس کے سسٹم گھروں میں بنایا، تو اس میں بھی وہ اس طرح غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے جسم کو پاک کرو، استنجا کرو، پھر جو ہے منہ میں پانی ڈالو، سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، پھر ہاتھوں کو بھی کلام سے پہلے دھونا سنت ہے، پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ کر نیت کریں، نیت کرنے کے بعد پھر آپ پانی میں ڈبکی لگائے، پورا جسم ڈوب گیا
تو آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے، غسل یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح آپ کو غسل کے واجبات آج آپ تک پہنچا دیا، غسل کی دونوں قسموں کی، باقی سنتیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ڈبکی لگایا، ہاں جی، نیت پڑھ کر ڈبکی لگایا تو اس صورت میں جو پورا جسم پانی میں ڈوب گیا تو پھر اس کے بعد میں پھر باہر آ کر جسم کو مالا تو اس طرح بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ڈبکی لگائے، پورا جسم پانی کے اندر ڈوب جائے تو اس کا غسل اس طریقے سے بھی واجب ادا ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے غسل کو غسل التماسی بولتے ہیں۔ ساتھ فرماتے ہیں وہی نغامش تفلم آئے، اگر آپ نے ڈبکی لگایا پانی، یہ غسل کی دوسری قسم ہے، پانی میں مستوعباً گھیرتے ہوئے، یعنی پانی پہنچاتے ہوئے تحت کل اشارتن، ہر بال کی جڑوں تک اور پورے جسم کو، تو سقط ترتیب سے، تو ترتیب آپ سے ساخت ہو جائے گا کیونکہ آپ نے سارے جسم کو ایک ساتھ دھو لیا، لیکن وہ حاصلۃ الموالا، لیکن پہ در پہ کرنے والے کام آپ کو حاصل ہو گیا بلا کلفت، بدون کسی زحمت کے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ترخوی اس کو غسل التماسی کہتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت لوگوں نے گاؤں میں سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے، اس کے سسٹم گھروں میں بنایا تو اس میں بھی وہ اس طرح غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے جسم کو پاک کرو، استنجا کرو، پھر جو ہے منہ میں پانی ڈالو، سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، پھر ہاتھوں کو بھی کلام سے پہلے دھونا سنت ہے، پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ کر نیت کریں، نیت کرنے کے بعد پھر آپ پانی میں ڈبکی لگائے، پورا جسم ڈوب گیا تو آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے، غسل یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح آپ کو غسل کے واجبات آج آپ تک پہنچا دیا، غسل کی دونوں قسموں کی، باقی سنتیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ باقی سنتیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔